بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہدایہ درس نمبر 4 حد الحرف انہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها نحو من فإن معناه الابتداء وهي لا تدل إليه إلا بعد ذكر ما يفهم منه الابتداء كالبصرة والكوفة كما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته أن لا يصح الإخبار عنه ولا به وأن لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال وللحرف في كلام العرب فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد بالدار أو فعلين نحو زيد فاضرب أو اسم وفعل كضربت بالمشقة أو جملتين نحو إن جاءني زيدون وغير ذلك من الفوائد التي سيأتي تعريفها في قسم الثالث إن شاء الله ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا آخر لأنه ليس بمقصود بالذات مثل المسند والمسند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہماری یہ تھی کہ کلمے کی تعریف ہم نے پہلے دن کی. کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، اور اس کی پھر ہم نے 3 قسمیں بنائی: اسم، فعل، حرف. اسم کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی کی دلالت کرتا ہے اور اس کا وہ معنی 3 زبانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں. جیسے رجلون و فعل. پھر اس کے ہم نے اس قسم کی علامات کو ذکر کیا. اس کے بعد کل ہم نے بیان کیا فعل. اس کی تعریف ذکر کی گئی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا. اور اس کے پھر ہم نے علامات ذکر کی گئی کہ فلاں فلاں اس کی علامات. آج اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ تیسری قسم میں ہے حرف. حرف کی سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اس معنی پہ دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات کے اندر پائے، اس کی ذات کے اندر پائے. اب آپ نے غور کیا کہ پہلے 2 میں بیان ہوا کہ وہ ایسے معنی پہ دلالت کرتے ہیں کہ جو ان کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ یہ حرف ایسے معنی پہ دلالت نہیں کرتا جو ان کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے. کیا معنی؟ یعنی مستقل معنی پہ دلالت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے جو غیر میں پائے جاتا ہے. کیا مقصد ہے کہ جو اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ غیر کے معنی پہ دلالت کرتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو مستقل معنی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. تو اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. جب تک غیر اس کے ساتھ نہ ملے وہ اپنا معنی نہیں دے سکتا. جیسے لفظ من ہے. اس لفظ من کا معنی ابتدا ہے، لیکن یہ ابتدا کو بیان نہیں کر سکتا جب تک کوئی ایسی چیز ذکر نہ کی جائے جس سے ابتدا کو سمجھا جاتا ہے. جیسے مثال میں بصرہ اور کوفہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ سرت من البصرۃ الی الکوفہ. تو جب تک من کے بعد بصرہ کو نہ ذکر کیا جائے اس وقت تک یہ اپنا معنی من ابتدا کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو یہ مین ابتدا کو اس وقت بیان کرے گا جس وقت اس کے ساتھ
ایسی چیز مل جائے کہ جو ابتدا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ بین کے علامات جو ہے وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بین کے یعنی حرف کی علامات کیا ہیں؟ اسم کی علامات کا ذکر کریں، فعل کی علامات کا ذکر کریں، تو حرف کی علامات کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ یہ کلمہ حرف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بڑی آسان علامات ہیں کہ جو اسم اور فعل کی علامات کو قبول نہ کرے اس کو حرف کا یعنی نام مسند بے ہو، نام مسند الیہ ہو، نہ ہی اس پر اسم کی علامات پائی جائیں، نہ ہی اس پر فعل کی علامات پائی جائیں، ایسا کلمہ تو جو اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت بھی قبول نہ کرے اس کو اصطلاح جماعت میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے کہا ہے کہ حرف اپنے معنی مستقل پر بھی دلالت نہیں کرتا، دوسرا یہ بھی آپ نے بیان کر دیا کہ حرف اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہے، تو آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ حرف نہ اسم کی علامات کو قبول کرتا ہے نہ فعل کی علامات کو قبول کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی کلام عرب میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، کلام عرب میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے چند فوائد جو ہے وہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ یہ دو اسموں کے درمیان ربط کو پیدا کرتا ہے۔ زید الاسم ہے، مستقل ہے، اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اسی طرح دوسری طرف سے دار بھی اسم ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دار اور زید کے درمیان ارتباط پیدا کرنے کے لیے ہمیں حرف کی ضرورت پڑی، تو ہم نے کہا زید فی الدار، تو لفظ فی جو حرف ہے اس نے زید اور دار کے درمیان ارتباط پیدا کر کے اس نے ایک کلام کو بنا دیا کہ زید فی الدار، زید حرف ہے۔ اسی طرح یہ بعض اوقات دو فعلوں کے درمیان بھی ربط پیدا کرتا ہے، جیسے تضرب اضرب، یہ تضرب بھی فعل ہے، اضرب بھی فعل ہے، نہ تضرب کا اضرب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اضرب کا تضرب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے یا اپنی جگہ پر مستقل ہے، تو ان دونوں کے درمیان ارتباط کے لیے لفظ ان کو استعمال کر لیا جائے تو یوں بن جائے گا کہ زید ان تضرب اضرب، تو یہ لفظ ان لفظ حرف ان میں آ کے تضرب اور اضرب کے درمیان جو ہے وہ ارتباط پیدا کر دیا ہے اور ایک کلام بنا، کلام شرعیہ بنا دی کہ زید اگر تو مجھے مارے گا تو میں، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، تو یہاں ان میں تضرب اور اضرب کے درمیان ارتباط۔ بعض اوقات دو ایک اسم اور فعل کے درمیان بھی یہ ربط پیدا کرتا ہے، جیسے تضرب ضربت بالخشبۃ، تو یہاں ضربت ایک علیحدہ تھا اور خشبہ ایک علیحدہ اسم تھا، نہ اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا نہ اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، تو لفظ بے حرف بے لے آ کے دونوں کے درمیان ارتباط پیدا کر کے کلام بناتی ہے، ضربت بالخشبۃ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دو جملوں کے درمیان بھی ارتباط ہے، جیسے مثال ہے جانی زید، ایک جملہ ہے، اقرب یہ دوسرا جملہ ہے، لیکن آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کے درمیان آپ نے رابطہ اور واسطہ پیدا کرنا ہے تو پھر ہمیں حرف کی ضرورت پڑے گی، اور وہ حرف کیا ہے؟ دو حرف ہم نے استعمال کیے، ان حرف شرط کو اور فاعل ظاہرہ، ان دو حرفوں کو استعمال کیا، تو ان دونوں نے ان دو جملوں کے درمیان ارتباط پیدا کر کے کلام شرطیہ جزائیہ بنا دی کہ ان زیدون، ان جاءنی زیدون فاکرم، کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا احترام کروں گا، تو یہ جو ارتباط پیدا ہوا ہے دونوں کے درمیان، دو جملوں کے درمیان، یہ فا اور ان۔ اس کے زیادہ بھی علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں حروف کے، کہ جو انشاءاللہ اگلے حرف کی بات میں ہم ذکر کریں گے۔
یہاں پر صرف مثال آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ فوائد ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اگلا سوال ہے کہ اس حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کلام میں ایک طرف کلام میں ایک طرف واقع ہوتا ہے۔ حرف کا معنی ہے طرف، اور چونکہ یہ کلام میں ایک طرف واقع ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا نام حرف رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں یہ ایک طرف واقع ہوتا ہے؟ یہ تو درمیانے کلام میں بھی واقع ہو گیا ہے، جیسے آپ گزشتہ مثالوں میں دیکھیں ذرا تو میل خشبات درمیان وسط کلام میں با آیا ہے، یا زید فی الدار، یہ زید فی الدار میں فی جو ہے وسط کلام میں آ گیا ہے، یا ان جاءنی زید فاقرضہ، یہاں پر فا پھر حق درمیان میں آ گیا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو نہیں واقع ہوا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف واقع، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ غور کریں بات کو، کلام مرکب ہوتی ہے مسند الیہ سے اور مسند سے، اور یہ حرف جو ہے جس وقت مسند اور مسند الیہ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ ایک طرف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہ میں مسند ہو سکتا ہوں نہ مسند الیہ ہو سکتا ہوں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسند اور مسند الیہ واقع ہونے کے اعتبار سے ایک طرف ہو جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، مقصود ذات یہ نہیں رہتا، نہ مسند ہونے کے اعتبار سے نہ مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے، چونکہ مسند اور مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے یہ مقصود ذات نہیں ہے بلکہ اس وقت یہ ایک طرف ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف جو ہے کلام میں ایک طرف ہے۔ اسے دیکھیں نا، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ وحد الحرف، کہ حرف کی کلمہ، انہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسہ، یہ وہ کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا اس معنی پر جو اس کی ذات میں پایا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی مستقل معنی کی دلالت نہیں، بل فی غیرہا، بلکہ اس معنی پہ دلالت کرتا ہے جو غیر میں پایا جاتا ہے۔ غیر سے مراد یہ مقصد کیا ہے؟ یعنی اپنے معنی دینے میں غیر کا محتاج ہے، جب تک غیر اس کے ساتھ نہ ملے اس وقت تک اپنا معنی نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر لفظ میں فإنما له الابتداء، لفظ میں اس کا معنی ابتدا ہے، لا تدل الیہ، یہ مین اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا، یعنی یہ مین لا تدل دلالت نہیں کرتا، تدل کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی مین کی طرف جا رہی ہے، الیہ اس ابتدا پر، ایک ضمیر کا مطلب یہ بھی ابتدا ہے کہ اس ابتدا پر یہ مین دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما یفہم منہ الابتداء، مگر اس وقت پہ جب اس کے بعد ذکر کیا جائے ایک ایسی چیز کو یفہم منہ الابتداء کہ اس سے ابتدا کو سمجھا جا سکے، اس سے ابتدا کو سمجھا جا سکے، وہ جیسے بصرہ اور کوفہ ہے، کما تقولو، جیسے تو کہتا ہے سیر تو من البصرۃ الی الکوفہ، تو یہ سیر تو من البصرۃ الی الکوفہ کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، یہ سے کا معنی جو ہے وہ بصرہ سے ظاہر ہوا ہے، ولی ذات من بھی صلاحیتیں نہیں ہیں تو وہ سے کے معنی کو ظاہر ہے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت کیا ہے؟ ان لا یصح، اب یہاں ذرا غور کر دیجیے گا کہ میں نے ان کے بعد لا یصح پڑھا، اس لیے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ یہ ان مخففہ من المشکلہ۔ کیا دلیل ہے اس کے ان مخففہ من المشکلہ ہونے کی؟ اگر آپ عوامل یاد ہو تو وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان جو ناصبہ ہوتا ہے وہ جس وقت فعل متصرف پر داخل ہو تو ان اور فعل کے درمیان فاصلہ نہیں آتا، لیکن اگر ان اور فعل کے درمیان فاصلہ آ جائے، فعل متصرف کے درمیان فاصلہ آ جائے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناصبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ
فواصل وہاں ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک فاصلہ لا کا ہے، تو یہاں چونکہ ان اور یسیحو کے درمیان لا آ گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ من المشکلہ ہے، اور مخففہ من المشکلہ جو ہے وہ فعل کو نصب نہیں دیتا بلکہ ناصبہ جو ہے وہ فعل کو نصب دیتا۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا تاکہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس طرح کیوں پڑھا ہے، تاکہ کل اگر آپ کو کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ اس کو اس کا جواب دے سکیں کہ صحیح نہیں ہے خبر دینا ان ہو اس کے بارے میں، ولا بھی، اور نہ ہی اس کے ذریعے، وَأَن لَا يَقْبَلُ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور یہ قبول نہیں کرتا اس اسماء کی علامات کو اور نہ ہی افعال۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، یہ حرف کے لیے کلام عرب میں بہت زیادہ فائدے پائے جاتے ہیں، کثیرتوں کو، جیسے ربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے زید فی الدار، زید اور دار کے درمیان فی میں رابطہ پیدا کر کے اس کو جملہ بنایا ہے، وإلا یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ جملہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور فعلین، یہ دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے زیدون ان تضرب اضرب، کہ زید اگر تو نے مارا تو میں مارا، یہاں ان نے تضرب اور اضرب کے درمیان ارتباط۔ اور اسمن و فعلن، اس کا وہ بھائی پیچھے ہو رہا ہے، بین الاسمین بین الفعلین بین اسمن و فعلن، یہ کہ ایک اسم اور فعل کے درمیان یہ ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبۃ، کہ میں نے اس کو مارا لکڑی کے ساتھ، تو یہاں ضربت اور خشبہ کے درمیان یہ بے لیا کے ارتباط پیدا کر کے جملہ بنایا ہے۔ اور جملتین، یا دو جملوں کے درمیان ارتباط پیدا کرے، جیسے ان جاءنی زیدون فاکرمہ، تو یہاں ان جاءنی زیدون میں یہ جاءنی زیدون علیحدہ جملہ ہے، اکرمہ علیحدہ جملہ ہے، تو یہاں پر فا اور ان دونوں میں ملا کے ان دو جملوں کو اکٹھا بنا کے ایک جملہ بنا دیا کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام۔ وغیر ذالک من الفوائد، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، التی سیاتی تعریفها فی الاسم فی قسم ثالث، کہ جن کا ذکر تعریف یعنی جن کا ذکر آئے گا قسم ثالث میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یسمى حرفاً، اور پھر اب اگلا سوال ہو گیا کہ اس کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا نام رکھا گیا حرف لِوَقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، کیونکہ یہ کلام میں حرف واقع ہے۔ کیا معنی حرف واقع ہوتا ہے؟ اے طرفاً، یہ کلام میں ایک طرف ہے۔ کیا مقصد؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالذَّاتِ، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، جس طرح مسند اور مسند علیہ مقصود بالذات ہیں، اسی طرح یہ حرف جو ہے اس کے مثال مقصود بالذات نہیں ہوتا، نہ یہ مسند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ مسند علیہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ